بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6 ایسے لوگ ہیں جنہیں نیند نہیں آتی۔ اگر آپ بھی ان 6 لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، آئیے جانتے ہیں ان 6 افراد کے بارے میں جنہیں نیند نہیں آتی۔ نمبر 1، جو کسی کے قتل کا ارادہ رکھتا ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے، جبکہ یہ قتل نہ کسی جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے، تو ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو کسی کی جان بچائے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک انسان کے قتل کا جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ قتل ناحق کا ارتکاب کرنے والا انسانیت کے حرمت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کی مجرمانہ ذہانت دوسروں کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے۔ اگر اس رویے کا چلن عام ہو جائے تو پوری انسانیت غیر محفوظ ہو جاتی ہے، لہٰذا قتل ناحق کو پوری انسانیت کے خلاف جرم سمجھنا چاہیے۔ نمبر 2، وہ شخص جو بے چین ہو یا غمگین ہو۔ اگر انسان غم یا ذہنی دباؤ کا شکار ہو تو اس کی نیند پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ غم یا پریشانی دل و دماغ کو بے چین کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے رات کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے۔ جب انسان دل میں بے سکونی محسوس کرتا ہے تو اس کا اثر اس کی نیند پر بھی پڑتا ہے۔ غم، پریشانی یا ذہنی دباؤ میں مبتلا شخص کی نیند مختصر ہو جاتی ہے، یا وہ بے آرام ہو کر بار بار بیدار ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت سی دعاؤں اور اذکار کی تعلیم دی۔ ان اذکار اور دعاؤں کی مدد سے انسان اپنے دل کی بے چینی کو کم کر سکتا ہے اور اللہ کی مدد سے سکون حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ وہ ایک دن بہت پریشان تھے۔ ان کے دل میں ایک غم تھا جس کی وجہ سے وہ سکون سے نہیں سو پا رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اگر تم اللہ کا ذکر کرو گے تو تمہارے دل کو سکون ملے گا اور تمہاری نیند بہتر ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نصیحت پر عمل کیا اور اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ چند دنوں میں ان کے دل کا سکون واپس آ گیا اور ان کی نیند بھی بہتر ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم آج بھی ہمارے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اگر کوئی غمگین یا بے چین ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، جیسے سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، تاکہ دل میں سکون آئے اور نیند میں بھی بہتری آئے۔ یہ اذکار نہ صرف انسان کے دل کی سکونیت کا باعث بنتے ہیں بلکہ ان کے ذریعے انسان اپنے ذہنی دباؤ کو کم کر کے بہتر نیند حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 3، وہ شخص جس کے پاس بے پناہ مال و دولت ہو لیکن وہ کسی پر بھی بھروسہ نہ کرے۔ تاریخ کے ہر دور میں بڑے بڑے دولت مند دنیا میں نمودار ہوئے اور وقت کے ساتھ مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ اس کے باوجود انسان دولت کے نشے میں مبتلا ہو کر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دولت کے انبار پانے کے بعد صرف پیغمبر اور اولیاء ہی استقامت پر قائم رہے، اور ورنہ زیادہ تر لوگ غرور کا شکار ہو گئے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کائنات کا خالق حرکت میں آتا ہے اور غرور کرنے والے کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔
اس کی سب سے واضح مثال قارون کی ہے، جس کے خزانوں کی شہرت آج تک ضرب المثل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسایا اور یہ بتایا کہ دنیاوی مال و دولت کی بنیاد پر غرور کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ نمبر 3، وہ شخص جس نے لوگوں سے جھوٹ بول کر الزامات عائد کیے ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم نہ ہٹیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی نیت سے جھوٹا الزام لگائے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے پل پر روک لے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے لگائے گئے الزام کے مطابق عذاب جھیلے گا۔ اگر کوئی ایسا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ کے جمع ہونے والے مقام پر رکھے گا جب تک وہ اپنے کیے گئے الزام کا عذاب نہ بھگت لے۔ نمبر 4، وہ شخص جس کی ذمہ داریاں زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ بھوک دنیا کی سب سے تلخ اور بے رحم حقیقت ہے جو انسانوں سمیت تمام جانداروں کو بے بس کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے آج کل غربت اور بھوک کا مسئلہ بڑا ہو چکا ہے۔ مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے غریبوں اور مساکین کی مدد کرے، کیونکہ یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ آپ اپنے مومن بھائی کو خوشی دیں، اس کا قرض ادا کریں یا اسے کھانا کھلائیں۔ صاحب استطاعت افراد پر مستحقین کی مدد کرنا فرض ہے۔ نمبر 5، وہ شخص جو گناہوں میں مبتلا ہو۔ اگر کوئی شخص گناہ میں مشغول ہو یا حرام چیزوں کے فقر میں ڈوبا ہو تو اس کے دل میں سکون نہیں آتا، اس کی نیند بھی متاثر ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ گناہ دل کی پاکیزگی کو متاثر کرتے ہیں اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل بھاری اور بے سکون ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ گناہ انسان کی روح کو بے سکون کر دیتے ہیں اور جب انسان کے دل میں بے سکونی ہوتی ہے تو یہ اس کی نیند پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کو نہ صرف روحانی نقصان پہنچتا ہے بلکہ اس کے جسمانی اثرات بھی پڑتے ہیں، جس میں نیند کی کمی اور اضطراب شامل ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ میں تھے تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور اپنی پریشانی کا ذکر کیا کہ اس کی نیند بالکل نہیں آتی اور وہ ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ پوچھا کہ وہ کیا گناہ کرتا ہے۔ اس شخص نے اعتراف کیا کہ وہ کچھ گناہوں میں ملوث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اگر تم اپنے گناہوں کی توبہ کرو گے اور اللہ سے معافی مانگ لو گے تو اللہ تمہیں سکون دے گا اور تمہاری نیند بھی بہتر ہوگی۔ اس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر عمل کیا، توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ کچھ دنوں بعد وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اب اسے سکون مل گیا ہے اور نیند بھی بہتر ہو گئی۔ اس تعلیم سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ گناہ انسان کے دل میں سکون نہیں آنے دیتے اور نیند کو متاثر کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر انسان گناہوں میں مبتلا ہو تو وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ سے معافی طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور توبہ سے دل میں سکون آتا ہے اور یہ سکون انسان کی نیند کو بھی بہتر بناتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اللہ سے سچی توبہ کرنے والا کبھی بھی بے سکون نہیں رہتا۔ نمبر 6، وہ شخص جو اذکار یا دعاؤں سے غافل ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرے وہ رات بھر کے لیے سکون محسوس کرے گا۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی کتاب کے مخصوص اذکار اور سورت کی تلاوت انسان کی
نیند کو بہتر بنا سکتی ہے اور دل میں سکون پیدا کر دیتی ہے۔ جب انسان دن بھر کی مشغولیات اور پریشانیوں کے بعد سوتا ہے تو اگر وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو اللہ تعالیٰ اسے سکون دے دیتا ہے اور نیند کو آرام دہ بناتا ہے۔ اذکار کا اثر: اللہ کا ذکر دل کی صفائی کرتا ہے اور انسان کے اندر ایک روحانی سکون پیدا کرتا ہے۔ جب انسان رات کو سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کرتا ہے، جیسے سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ، تو اس کے دل میں سکون آتا ہے اور وہ ذہنی طور پر بے سکونی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اذکار کی اہمیت بتائی ہے، جن کی تلاوت سے انسان نہ صرف روحانیت میں بلندی حاصل کرتا ہے بلکہ نیند کی کیفیت بھی بہتر ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ فلق اور سورہ ناس رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھی، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں کسی بھی قسم کے شر سے بچاتا ہے۔ ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کی نصیحت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سورت کو پڑھنا شروع کیا تو انہیں سکون محسوس ہوا اور جلد ہی انہیں نیند آ گئی۔ یہ واقعہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے کلام اور اذکار میں انسان کے لیے سکون اور راحت ہے۔ آیت الکرسی کا ذکر: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ آیت ایک عظیم اذکار ہے جو انسان کی روحانی حفاظت اور سکون کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جب انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے دل میں سکون آتا ہے اور وہ ذہنی طور پر گندگی سے آزاد ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نیند بہتر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ذکر اور دعاؤں کی تاثیر نہ صرف روحانیت میں سکون لاتی ہے بلکہ نیند کو بھی بہتر بناتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اگر ہم اللہ کے ذکر اور دعاؤں میں مشغول رہیں تو ہمیں نہ صرف روحانی سکون ملے گا بلکہ ہماری نیند بھی بہتر ہوگی اور ہم اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔